الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 64 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی کہ مختصر بات یہاں پہ گئی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے کل جو رکوع پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان ہوا، اور اس کے بعد اس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اگلے چند رکوع کے اندر اسی طریقے سے مختلف انبیاء کے قصے بیان ہوں گے۔ تو وہاں پچھلے میں یعنی کہ الفاظ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو ارسال کیا، بھیجا اسی قوم کی طرف۔ اب یہاں پہ ارسلنا کے الفاظ نہیں ہے، یعنی کہ اسی کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی کہ بھیجا، وہی پچھلا ارسلنا جو اس کے اندر شامل ہوا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی بھیجا۔ قالا، انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی سیم الفاظ جو پیچھے نوح علیہ السلام کے دہرائے گئے، بالکل وہی چیز یہاں پہ بھی بتائی گئی کہ یعنی کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء جو تھے اللہ کی طرف سے آتے تھے، اصل بنیادی پیغام ان کا ایک ہی ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھیجنے والا بھی ایک ہی ہے، اور اصل مقصد جو اصل پیغام ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اسلام کی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دی۔ یہی دعوت ہم تبھی پہنچی، ہمارے نبی نے بھی آ کے لوگوں کو یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ تو بالکل یہی سیم چیز پیچھے سے یعنی کہ چلی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے کوئی ابھی 14 سال پہلے نہیں ہے، اسلام شروع سے تھا۔ اسلام یہی ہے جو پیغمبر اپنے قوم کو آ کے پیغام پہنچا رہے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہی ہمارے اوپر فرض ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے، اور یہی تعلیمات پچھلے انبیاء کے میں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں بتایا کہ حود علیہ السلام جو تھے اپنے قوم عاد کی طرف آئے، تو انہوں نے بھی وہی پیغام پہنچایا کہ میری قوم، اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو، جس کی تم غلامی کرو، صرف ایک اللہ ہی ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانیوں سے؟ یعنی ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغام تم سے پہلے بھی موجود تھا، تمہارے لیے بھی یہ پیغام ہے، کیا بات ہے تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار تھے، جو بڑے بڑے تھے، جو کفر پر اڑے ہوئے تھے، کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ناشکری کرنے والے تھے، جو ناشکری کر رہے تھے اللہ کی نعمتوں کی، اس طریقے سے نہیں چل رہے تھے جس طریقے سے چلنا چاہیے، انہوں نے کیا کہا کہ انا لنراک فی سفاہۃ، کہ ہم تو تجھے بیوقوفی میں، حماقت میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تو ایسے جھوٹا سمجھتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اپنے پاس سے لگا ہوا ہے۔ یعنی یہ کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی دنیا میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، اپنی چالاکیوں سے، اپنی ہوشیاریوں سے بڑے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، تو کہہ رہا ہوں بھائی بس اللہ کی غلامی میں لگ جائیں، بس سیدھے سادے ہو جائیں بالکل ہی، تو تم بیوقوف آدمی لگتا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کے ہم دور میں دیکھتے ہیں تو بھائی بڑا سیدھا سیدھا سائیں لوگ ہے، تو بڑا جی آج کل ہم اپنے اپنے الفاظ ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ تو بیچارہ بس ایسا ہی ہے، سیدھا صحیح ہے، چھوڑو پرے اس کو۔ تو اسی قسم کی بات یعنی کہ انہوں نے اگنور کیا نبی کی بات کا، جو ہے صحیح بات بتا رہا تھا کہ اس کو جو ہے جھٹلا دیا۔ آج بھی یعنی کہ کوئی اگر صحیح چلنے کی بات کرتا ہے تو آگے سے اسی قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو بالکل سیدھے سادہ بھولا بالا سا آدمی بیچارے سے کیا پتا دنیا داری بڑی آگے کی چیز ہے، دنیا بڑی جو ہے تیز ہے، بڑے چلاکی سے میں رہنا پڑتا ہے انسان، یعنی کہ اپنے دلائل بنا کے بیٹھا رہتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں جو چلاکیاں ہوشیاریاں کر رہا ہوں میں بڑا رائٹ پہ ہوں، یہ دنیا کی ضرورت ہے اس وقت، اب اتنے سیدھے سادے سے نہیں چلا جاتے، ایمانداریاں اب نہیں چلتی، اس قسم کے ڈائلاگ جو ہیں آج بھی چلتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی اللہ کے نبی نے جب پیغام پہنچایا کہ تم اللہ کی بات کرو، تو جو تو بڑے بڑے سیانے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار جو تھے، انہوں نے کہا تم تو بیوقوفی میں ڈوبے ہو، تم ویسے جھوٹا سمجھتے ہیں، ابھی اپنے پاس سے آ گئے ہو باتیں بنانے کے لیے۔ تو میں قول، تو جواب دیا اللہ کے پیغمبر نے، یا قوم لیس بی سفاہۃ، کیا میری قوم، میں کوئی بیوقوفی میں، کوئی احمقانہ باتیں نہیں کر رہا، کسی بیوقوفی میں نہیں گھرا ہوا، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک بھیجا گیا ہوں کا رسول، اس کا پیغامبر ہوں، اس کا پیغام تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو ابلغکم رسالات ربی،
اپنے رب کے، اپنے مالک کے جو پیغامات ہیں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ناصح نصیحت کرنے والا، تمہارا خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں، کوئی خیانت نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ بالکل ملتے جلتے وہی الفاظ ہے جو کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے ہم نے کل کے رکوع میں پڑھے۔ پھر میں کہا عجیب، تم کیا تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے؟ جاءکم ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے ایک ذکر، ایک یاد دہانی تم تک پہنچ گئی۔ اللہ رجل منکم، تمہارے میں سے ایک آدمی میں سے، لینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کر دیا جائے، تمہیں الرٹ کر دیا جائے، تمہیں ہوش دلا دی جائے کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو ان سے باز آ جاؤ۔ اس میں تمہیں کیا چیز عجیب لگ رہی ہے؟ وہی الفاظ ہیں کم و بیش جو پہلے ہم نے پڑھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب تمہیں جانشین کیا، تمہیں خلیفہ بنایا قوم نوح کے بعد، یعنی قوم نوح جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی تمہارے سامنے، جو کشتی میں جو بچے تھے، یوں نہیں کہ یعنی کہ نسل ان کی اولاد آگے چل رہی تھی، ان کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو تمہارے قوم نوح کے بعد تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ تمہیں جانشینی دی، خلیفہ تمہیں بنا دیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں پھر تخلیق میں اور بڑھا پھیلا دیا، یعنی کہ وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے جو کشتی میں بچے تھے، باقی ساری کی ساری دنیا جو غرق کر دی گئی تھی، تو وہ بتایا کہ تم تھوڑے سے تعداد میں تھے، پھر اللہ نے تمہیں بڑھایا، تمہیں پھر ایک طاقت دی، تم پھر تخلیق میں کافی ہو گئے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد رکھو ان اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے جو تمہارے ساتھ جو ایک معاملہ کیا نرمی والا، اس کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یعنی کہ دیکھو تم، اللہ نے تمہیں کس عذاب سے بچایا تھا، کس طریقے سے تمہیں دوبارہ ترقی دی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو کہ ناشکری مت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اعلیٰ اللہ کا لفظ بھی بیچ میں آیا، اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ بھی کئی دفعہ جو ہے ایک موضوع بحث بن جاتا ہے کہ عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ نعمتیں کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، جس طرف ابھی اللہ ربکما تکذبان کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمت کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن جو غور کرنے والے، تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ کا معنی نعمت کیسے ہو گیا۔ نعمت کا لفظ تو اللہ تعالیٰ سے موجود ہے، وہ عطا نعمت علیہم کے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ قرآن میں آتے ہیں، اس کے معنی نعمت کے ہیں۔ اعلیٰ کا ترجمہ تو نعمت نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ترجمہ میں یہی لکھا ملتا ہے، تو اس کے ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اس میں محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ کا لفظ اصل میں ہے ایلا، جس طرح لگتا ہے نا کسی کو چھوڑ دینا، ایلا کا لفظ ہم جانتے ہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی کہ اگنور کر دینا، کوتاہی کے معنوں میں کس طرح سے آتا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ اعلیٰ اللہ، جب اللہ کے نام کے ساتھ اس کو یعنی کہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر ظاہر ہے کوتاہی کا لفظ اللہ کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا، وہ تو ایک گستاخانہ بات ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ کا مطلب یعنی کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، اگنور کر دینا، اس سے کوتاہی میں ہوتا ہے نا کہ انسان کام نہیں کرتا، چھوڑ دیتا جو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے ساتھ جو بھی لفظ آ رہا ہے، یعنی اللہ کا ہمیں جہاں جہاں چھوڑ رہا ہے، جہاں وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے ہماری کوتاہیوں پہ، ہماری غلطیوں پہ وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تم معاف کیے، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ قسم کی کوتاہی سے تعبیر ہونا کہ کوتاہی میں انسان کو کام چھوڑ دیتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جہاں 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 ہمیں چھوڑ رہا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، وہ اعلیٰ اللہ ہے، وہ اللہ کی چھوٹے ہماری طرف سے رعایات ہیں جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ورنہ جتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ انسان اگر غلطیوں کو پکڑنا چاہے اللہ تعالیٰ انسان کو، تو زمین پر ایک چلنے پھرنے والا بھی نہ رہے، سب کو سب پکڑ جائیں، اتنی انسان غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے۔ تو ان موقعوں پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے نا، ہر دفعہ اگنور کر دیتا ہے، غلطی ہوتی پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ایک اور موقع دے دیتا ہے، تو یہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کرتا ہے کہ اس کی ہم تعداد نہیں گن سکتے، اتنی کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کو ویسے اگنور کرتا چلا جاتا ہے، چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سے مراد اصل میں یہ ہے جو میرے سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رعایات برت رہا ہے، ہمیں چھوڑ رہا ہے، وہ یاد رکھنے والے موقع ہم یاد رکھیں ان چیزوں کو، کدھر کدھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بخش دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو ایک قسم کا اللہ کی نعمت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ آ رہا ہے کہ فذکروا آلاء اللہ، اللہ کی اس نے نعمت یاد کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں چھوڑا، کہاں کہاں تمہیں اگنور کر دیا، اللہ نے نہیں تمہاری پکڑ کی، اس کو یاد رکھو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے قالو، وہ جواب دینے لگے اس کے سردار قوم کے، قومیات کے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تمہارے پاس اس لیے آیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، ایک اللہ کے ہم غلام بن جائیں، وہ نظر ما کانا یعبد آباؤنا، اور ان سب کو ہم چھوڑ دیں جس کو ہمارے آباء و اجداد ہمارے جس کی عبادت کرتے آئے، ہم ان کی نسل در نسل چلی آ رہی ہے چیز، ان کی غلامی ہو رہی ہے، ان کو بھی کچھ سمجھا جا رہا ہے، ان کے بھی کوئی نام کے کچھ چڑھاوے دیے جا رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے کوئی طاقتیں مانا جا رہا ہے، ہم سب کو چھوڑ دیں۔ فاتنا بھی ماتا ہی دنا، تو لے آ جو کچھ تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ان کو میرے ساتھ کی اگر تو سچا ہے تو لے آ جو تو عذاب کا ہم نے ڈر سنا رکھا ہے، لے آ جو تو کر سکتا ہے۔ قال اللہ سے پھر جواب دیا حضرت ان کے پیغمبر تھے حود علیہ السلام نے، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، کہ تمہاری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے ایک غضب اور عذاب جو تم پر مسلط ہو گیا، اب تو یعنی کہ جس حد تک تم چلے گئے، تم یعنی کہ بات سمجھنے کی بجائے آگے سے اکڑ رہے ہو، آگے سے کہہ رہے ہو لے آ، تو بس تمہارے اوپر سمجھو کہ اب تو آیا کھڑا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها،
کیا تم میرے سے اس بارے میں جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھ لیے ہیں؟ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ایک نام جو گھڑ لیے ہیں خود سے، ان کو تم دلیل بنا رہے ہو، اس کے بیس بنا کر تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس پر تو اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، سلطان نازل نہیں کی، ان کو اللہ نے تمہیں نام بتایا، اپنے پاس سے تم نے ایک نام گھڑ لیا، اپنے پاس سے تم نے ان کو ایک عہدے دے دیے، تم نے پتہ کچھ سمجھ لیا خود سے ہی۔ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی کہ ہاں ان کو میں نے کوئی طاقتیں دی ہیں، ان کے پاس کوئی عہدے ہیں، یہ تمہارے نام، تم کی عبادت کرو، کوئی تمہارے پاس دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے، خود سے عقیدہ گھڑ کے تم اس عقیدے کو لے کے میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم نے اگر نہیں بدلنا تو پھر ٹھیک ہے ویٹ کرو، پھر اللہ کا فیصلہ ہی آنا ہے پھر۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ نے اینڈ بھی سنا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے نجات دے دی ان کو، ان کے پیغمبر کو، اور جو بھی ان کے ساتھی ہوئے پھر برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت سے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کے جڑ کاٹ ڈالے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ بات کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں پہ یعنی کہ اینڈ رزلٹ ہمیں وہی نظر آیا جو ہم نے کسی کل پڑھا تھا، کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، جس طرح آیات نشانی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو قرآن کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات ہوتی ہیں وہ بھی آیات ہوتی ہیں، نشانی ہوتی ہیں، اور دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہیں۔ تو جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کا انجام پہ اللہ نے کل بھی یہ بتایا اور آج بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے جڑ کاٹ دی جاتی ہے، وہ پھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی مہلت جو ہے وہ آخرکار ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور ان بات کو نہیں مانا، ہم نے ان کی بھی جڑ کاٹ ڈالی۔ تب یہ بھی ایک واقعہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سنایا ہے جو کہ قوم عاد کا واقعہ تھا، ان کے جو پیغمبر اللہ نے حود علیہ السلام بھیجے، ان کا اللہ نے یہاں پہ واقعہ سنایا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو صرف ہم کو قصے کہانیاں نہیں سنائی، ٹھیک ہے ایک سٹوری سنی اور کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی، نہیں، اس میں جو سبق ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور سبق کا جو نچوڑ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نشانیاں آتی ہیں وہ ہر دور میں اللہ نے بھیجی ہیں، آج کے دور میں اللہ نے ہماری نشانیاں بھیجی ہوئی ہیں، ہمارے پاس آیات موجود ہیں، ہمارا کام ہے ان سے ہم سبق حاصل کریں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہم رکیں، جن کام کو کرنے کا حکم دیا وہ ہم کام کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں، کفر نہ کریں، مومنین سے ہٹ کے دوسری راہ پہ نہ چلیں، ورنہ رزلٹ اور انجام اللہ تعالیٰ نے بتا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔